وہ لڑکی جو کبھی نہیں ٹوٹی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں مریم نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت والی، سادہ مزاج اور نرم دل کی مالک تھی، مگر اس کے اندر ایک غیر معمولی طاقت تھی، اللہ پر یقین کی طاقت۔ مریم کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والد رکشہ چلاتے تھے اور والدہ گھروں میں کام کرتی تھی۔ گھر میں 4 بہن بھائی تھے اور سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے مریم پر ذمہ داریوں کا بوجھ کم عمری میں ہی آ گیا تھا۔ وہ اسکول سے آتی، کھانا بناتی، چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتی اور پھر رات کی اپنی کتابیں کھولتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ تھکن سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی، مگر جو اس کا خواب تھا نا، اسے جگائے رکھتا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ لوگ ہنستے تھے، غریب کی بیٹی ڈاکٹر بنے گی، اپنی حیثیت تو دیکھو۔ یہ جملے تیر کی طرح اس کے دل میں لگتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ اس نے شکایت کرنا نہیں سیکھا تھا، اس نے سجدہ کرنا سیکھا تھا۔ ہر رات وہ جائے نماز بچھاتی، آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے باتیں کرتی۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں مگر تو طاقتور ہے، میں بے بس ہوں مگر تو قادر ہے، تیری خواب میرے حق میں بہتر ہے، تو میرے لیے آسان کرتے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک اس کے والد شدید بیمار پڑ گئے۔ گھر کے واحد آمدنی رک گئی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مریم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو پریشان ہوتے دیکھا۔ اس رات مریم بہت روئی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے سوال آیا، یا اللہ، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ میرا امتحان ختم ہی نہیں ہوتا؟ مگر فوراً ہی اسے قرآن کی ایک آیت یاد آئی، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس آیت نے اسے سنبھالا۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ شام کو وہ محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی، جو پیسے ملتے وہ گھر میں دے دیتی۔ کبھی کبھی وہ خود بھوکی رہتی مگر بہن بھائیوں کو کھلا کر سوتی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی، مگر اس کے سجدے آنسو سے بھیگے ہوتے۔ بورڈ کے امتحانات قریب تھے، حالات سخت تھے، مگر مریم نے دل میں ایک بات اٹھا لی تھی، میرا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ امتحانات ہوئے، اس نے دل لگا کر پرچے دیے۔ ہر پرچے سے پہلے وہ درود شریف پڑھتی اور کہتی، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ نتائج کا دن آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے رزلٹ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پورے شہر میں اول آئی تھی۔ لوگ تو کل تک مذاق اڑاتے تھے، آج مبارکباد دے رہے تھے۔ اسکول نے اسے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا۔ ایک فلاحی ادارے نے اس کی میڈیکل تعلیم کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری لے لی۔ مریم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس دن اس نے سیکھا کہ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ میڈیکل کالج کی زندگی آسان نہیں تھی۔ وہاں امیر گھرانوں کے بچے تھے، ان کے پاس ہر سہولت تھی، مریم کے پاس صرف ہمت تھی۔ کبھی کبھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتی، مگر پھر وہ اپنے ماضی کو یاد کرتی۔ اسے اپنی ماں کے ہاتھوں کی محنت یاد آتی، اسے اپنے والد کا پسینہ یاد آتا، اور سب سے بڑھ کر اسے اللہ کا وعدہ یاد آتا۔ سال گزرتے گئے۔ ایک دن وہی مریم سفید کوٹ پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالی، اسپتال کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کے نام کے آگے لکھا تھا ڈاکٹر مریم فاطمہ۔ جب اس نے پہلی بار ایک غریب مریض کا مفت علاج کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، کہ تو میرا ساتھ نہ دیتا تو میں یہاں نہ ہوتی۔ کامیابی نے اسے مغرور نہیں بنایا۔ اس نے اپنے شہر میں ایک چھوٹا سا فری کلینک کھولا، وہاں وہ غریبوں کا مفت علاج کرتی۔ ایک دن ایک چھوٹی بچی اپنی ماں کے ساتھ آئی۔ بچی نے شرماتے ہوئے کہا، آپ جیسی بننا ہے مجھے۔ مریم مسکرائی اور بولی، مجھ جیسی نہیں، اللہ پر یقین رکھنے والی بنو، سب کچھ مل جائے گا۔ اس رات مریم نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی آسمان جس کے نیچے وہ کبھی رویا کرتی تھی۔ آج وہ رو رہی تھی، مگر فرق تھا، تب آنسو درد کے تھے، آج شکر کے تھے۔ اس نے جان لیا تھا کہ مشکلات ہمیں توڑنے نہیں آتی، ہمیں بنانے آتی ہیں۔ اگر حالات سخت ہیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے۔ اگر راستہ بند ہے تو یقین رکھو اللہ تمہارے لیے بہتر راستہ تیار کر رہا ہے۔ مریم کی زندگی کا راز یہ تھا کہ وہ کبھی نہیں ٹوٹی، کیونکہ اس نے خود کو لوگوں کے سہارے پر نہیں، اللہ کے سہارے پر کھڑا کیا تھا۔ اگر آپ ایک لڑکی ہیں اور حالات آپ کے خلاف ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ خواب بہت بڑے ہیں اور وسائل بہت کم، تو یاد رکھیں وسائل انسان دیتے ہیں
مگر راستے اللہ بناتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، محنت کریں، سجدہ نہ چھوڑیں، ایک دن آپ کی کہانی بھی کسی اور کے لیے روشنی بنے گی۔